अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बुजुर्ग सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सबसे पहले मैं आज एक खबर दूं आपको कि साबिक मेयर और एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब के हवाले से उन्होंने बड़ा इंकशाफ अंगेज़ प्रोग्राम एक हुआ जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने क्या कुछ बातें की हैं और उसमें हेलो की आवाज़ के हवाले से बात भी की है। बताता हूँ आपको। वैसे तो हेलो की आवाज़ की जो बात होती है यानी बानी मुत्तहदा की, वो आजकल बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज़ हैं लंदन में। उस पे भी बहुत सारे खबरें यूट्यूबर्स दे रहे होते हैं मुसलसल, और उस पर भी एक अजीब व गरीब सा मुकाबला जारी है। मुझे मुकाबले का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया मैंने कि वहाँ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया, जो आप फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब, एक्स यानी कि ट्विटर, तो उस पर भी ज़्यादातर लोग तो उनके हक़ में लिख रहे हैं, कुछ लोग उनकी मुखालफत में। और ये बात ज़ाहिर दोहराई जा चुकी है कितनी बार, आप भी शायद इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे। देखिए, बीमारी किसी की, आपको लाख इख्तिलाफ़ हों, बहुत सारे लोग जी वो भत्ताखोरी में मुलव्विस थे, वो टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, उन्होंने कराची बंद कराते थे, उन्होंने ये करा दिया, लोग मरवा दिए। ये सारे इल्ज़ामात, ज़ाहिर है ये सिर्फ़ बानी मुत्तहदा पे इल्ज़ामात तो नहीं है, ये तो पूरी एमक्यूएम पर इल्ज़ामात हैं और इसमें सदाकत भी होगी बहुत हद तक। फिर उसका जवाब सामने से रिप्लाई वो करके देते हैं बहुत सारे लोग कि जनाब ये देख लीजिए कि 78 में एपीएमएसओ, फिर 84 में एमकेएम, और साफ़ सुथरे लोग सारे पढ़े लिखे ऐवानों में भेजे, दो पट्टी चप्पल वाले गरीब। मतलब ज़ाहिर है सबकी कंडीशन ऐसी थी ना उस वक्त, जो बानियन पाकिस्तान की औलाद जितनी भी थी, बहुत कम लोग थे सरकारी, अच्छा सरकारी जो जॉब्स जिनके पास थी भी, तो उस ज़माने में तसव्वुर नहीं था, ये रिश्वत कल्चर नहीं था। बड़े सोच समझ कर और एतदाल पसंदी के साथ चला करते थे। बड़ा मसला होता था। देखिए, किसी के घर में अगर नया टीवी भी आ जाता था तो पूछा करते थे पैसे कहाँ से आए आपके पास, क्योंकि जो एक ज़ाहिर दूसरे के सामने तो बिल्कुल आया थे ना सब कि भाई आप कितनी सैलरी है और आप रिश्वत लेते नहीं, तो कहाँ से ये चीज़ आ गई, कालीन नया किस तरह आ गया घर में, सोफे। तो इज्जतदार लोग थे, इन चीज़ों पर बात हुआ करती थी, शर्माते थे, ज़मीर उनका गवारा नहीं करता था वो रिश्वतें नहीं। अब तो भाई बात ये है कि अब तो मुकाबले का दौर है, आपके पास पैसा होना चाहिए, वो कहीं से भी आए। हालांकि आज के दौर में भी ऐसी बात नहीं है कि ईमानदार लोग ख़त्म हो गए हैं, आज भी मौजूद हैं। वो चाहते हैं मुल्क भी तरक्की करे, वो चाहते हैं इसमें हम भी हिस्सेदार बने, अपनी सी कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनको जिन मुश्किलात का सामना, मैं अपनी सहाफ़ती बिरादरी और अपनी बात भी कर लूँ तो आपके सामने कितना सच बोल सकते हैं यार हम, आपके सामने है ना। मैं आज खुलकर बताना शुरू कर दूं, फिर देख लीजिएगा क्या कुछ होता है यहाँ पर। आप खुलकर बताना शुरू करते हैं शहर में क्या हो रहा है, और सच होगा वो। आज दिखाना शुरू कर दें शहर की सड़कों का अब क्या हाल है, दिखाना शुरू कर दें कचरा कितना है शहर में, दिखाना शुरू कर दें मनशात फरोश कितने और कहाँ और किस तरह मनशात बिक रही है, असला कहाँ से आ रहा है। आप बयान करना शुरू कर दें आज कि ये सियासी जमातें कर क्या रही हैं, जीतने के बाद ये होते कहाँ पर हैं, रातें कहाँ गुजरती हैं, दिन कहाँ गुजरते हैं। जिन लोगों को आप अपना नुमाइंदा कहकर, भरोसा करके कंधों में बिठाकर असलमी तक छोड़ कर आते हैं, वो 5 साल मुझे और आपको बिल्कुल पूछते नहीं हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने उनसे बात पूछी गई कि जी एमक्यूएम में कहा जाता है जी 2 ग्रुप बन गए हैं, मुस्तफा कमाल साहब का और खालिद मुकुल सिद्दीकी साहब का। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे ये जो ग्रुपिंग है, ये तो पार्टी को तबाह कर देती है, किसी पार्टी में हो जाए ग्रुपिंग तबाह कर देती है, और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, आंखों से भी देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जी पुराने दौर की अगर आप बात करें तो उस दौर में, यानी बानी मुत्तहदा के दौर में, तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ग्रुपिंग कर लेगा वो अलग कोई ग्रुप बनाकर खड़ा हो जाएगा। बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं था, कोई सोचता था भी, अव्वल तो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोचता था भी तो ज़बान पे तो ला ही नहीं सकता था वो। तो उस ज़माने, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कंट्रोल था सरबराह का, जो एक जिसे कहते हैं आप रोब दबदबा, वो होना चाहिए। वो ये शायद बताना चाह रहे हैं। खालिद भाई का शायद इस वक्त ग्रिप नहीं है या बार। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि जनाब पुराना दौर याद आता, ख़ास और बानी मुत्तहदा का जो यानी हेलो का दौर। तो उन्होंने कहा कि जनाब क्यों याद नहीं आता, बिल्कुल आता है, कौन भूल सकता है, बड़े बड़े नहीं भूले तो मैं कैसे भूलूँगा। और फिर कहा गया कि अजीज़ाबाद से बहादुराबाद तक का जो सफ़र है, वैसे तो एमक्यूएम को शायद ये राज नहीं आया बहादुराबाद आना, अजीज़ाबाद से बहादुराबाद आना,
تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ راس آ جائے، اللہ کرے کوئی بہتری ہو جائے۔ اور انہوں نے اپنے میئر کے دور کے حوالے سے بتایا کہ میں میئر تھا تو آپ جانتے ہیں حلف اٹھانے بھی بختر بن گاڑی میں بیٹھ کر وہ آئے تھے، کہتے اس زمانے میں مجھ پر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، مجھے ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ ملک چھوڑ دیں، لیکن میں یہ پارٹی میں نے لیکن ملک نہیں چھوڑا، اور پارٹ آف گیم ہے ساری چیزیں، ڈرانا دھمکانا، اور لیکن اب ڈرانے والے اب نظر نہیں آ رہے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ ایم کیو ایم کی بربادی کی یا ڈاؤن فال کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ انہوں نے کہا اب وہ اتحاد نہیں رہا۔ اصل وجہ دیکھیے اتحاد میں برکت ہے، یہ تو ہے نا، پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا جب آپ نے گروپ بندیاں شروع کی اور جب آپ الگ ہونا شروع ہوئے، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی پارٹی بنا لی، کوئی کہیں جا کے بیٹھ گیا، تو آج دیکھ لیجیے ایم کیو ایم کا جو حال ہے، اور دوسری پارٹیز میں بھی گروپ بندیاں ہوتی ہیں تو ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ایک زمانے میں آپ بڑی دھمکیاں لگایا کرتے تھے لوگوں کو کہ آ کے دکھاؤ کراچی، تو انہوں نے کہا میں بالکل دھمکیاں بھی لگاتا تھا، میں بات بھی کرتا تھا، اور میں نے یہ کر کے دکھایا بھی، وہ آ نہیں سکے کراچی۔ آپ کو یاد ہے نا کس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، پھر وہ آئے نہیں کراچی، یہ بات دہرائی آج انہوں نے۔ موجودہ دور میں پارٹی کمزور ہے یا سربراہ ایم کیو ایم؟ انہوں نے کہا یہ باتیں، یہ سوال جو ایکٹیو کارکنان ہیں ان سے بنتا ہے، وہ زیادہ بہتر بتا دیں گے۔ اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا۔ اور میں دوبارہ ایکٹیو پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں یا ایگریسو پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں، تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے حالات پر بھی، اور وقت بتائے گا یہ ساری چیزیں میں کر پاتا ہوں نہیں کر پاتا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ وہ کیوں خاموش ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کی، آگے جا کے میں بتاؤں گا اس حوالے سے مزید بھی۔ کل ایک حلیم پارٹی میں جانے کا اتفاق ہوا، ہمارا ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کی تعارف کو محتاج نہیں ہے، ان کی پارٹی میں ہم پہنچے۔ حلیم پارٹی کیا، نیاز حسین تھی، نیاز حسین علیہ السلام، تو وہاں ہم گئے، تو وہاں حیرت زدہ میں رہ گیا کہ قاتل مقتول ایک ہی جگہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاتل مقتول کون؟ بھٹو صاحب کا اوریجنل پوتا یعنی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، اور قصوری خاندان کا چشم و چراغ جو ہے، یہ قصوری وہی ہیں جن کی ایف آئی آر پر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، انہی کا ایک کرتا دھرتا وہاں ایک سی ٹیبل پر تھا، اسی ٹیبل پر جو ذوالفقار جونیئر بھی موجود تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ قاتل اور مقتول ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال وہاں سلیم حیدر صاحب کافی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں، ایم کیو ایم کی جانب سے محترمہ کشور زہرا صاحبہ بھی تھی وہاں پر، جو ہمیں نظر آیا، اور ذوالفقار جونیئر تھے، قصوری فیملی سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور باقی بہت سارے صحافی تھے اس میں، محبوب چشتی تھے، انیس منصوری صاحب موجود تھے وہاں پر، صابر علی موجود تھے وہاں پر، اور دیگر ہمارے صحافی برادری کافی سارے لوگ تھے، یہ ناچیز بھی وہاں تھا، تو جو آنکھوں سے دیکھا بتایا آپ کو۔ اچھا، اب اجرک والی بات بھی تھوڑی سی میں کر لوں، گورنر صاحب نے اس پر ایک بیان دیا ہے، گورنر کامران ٹیسوری صاحب۔ ویسے تو کامران ٹیسوری صاحب کے خلاف جن لوگوں نے نعرے لگائے گو ٹیسوری گو کے، اب حیرت زدہ ہوں میں، اب وہ جی بھائی بھی کر رہے ہیں، وہ کارکنان یا وہ اس طرح کے لوگ، وہ تصویریں کچھ میں نے دیکھی، کچھ ویڈیوز آئیں سامنے جس میں اس طرح کسی نے لکھا ہوتا نیچے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو گو ٹیسوری گو کے نعرے لگاتے تھے، اور آج کل جی بھائی جی ٹیسوری بھائی جی ٹیسوری بھائی بات کرتے ہیں۔ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے، اور وقت کے وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی، بہت سارے لوگ چڑھتے سورج کے پجاری بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی اجرک سندھ کی تہذیب، ثقافت، عزت کی علامت ہے، اور صوبے کی روایت کے احترام میں اجرک نمبر پلیٹ پہلی بار بلا معاوضہ بطور تحفہ دی جائے، جو کہ سندھ گورنمنٹ نہیں مان رہی، اور اس پر بلکہ گورنر صاحب کو کوئی لاہ عمل طے کیا جانا چاہیے اس پر۔ سڑکوں پر آنے کی بات جہاں آفاق احمد صاحب نے کی ہے، وہاں ایم کیو ایم کی جانب سے اب تک کوئی بہت بڑا لاہ عمل نہیں آیا، ہلکے پھلکے بیانات ڈاکٹر فاروق استاد اور دیگر لوگ ضرور دے رہے ہیں، قیادت کی جانب سے نہیں آ رہا۔ کارکنان تو چاہتے ہیں اس پر بات کی جائے، اور تنگ ہیں لوگ، اتنا پیسہ خواری، لائنوں میں لگنا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اب بھائی مسائل پر بات نہیں کریں گے تو بھائی پھر کس چیز پر بات کرنے کے لیے آپ لوگ گئے ہیں اسمبلیوں میں، یا پھر عوامی نمائندے اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد کی صورتحال بھی آپ کے سامنے، وہاں بدترین قربانی کا دور چل رہا ہے، واٹر کارپوریشن نااہلوں کے حوالے، ایس پی سی اے نااہلوں کے حوالے، یو سی ٹاؤن کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کالجز دیکھ لیں، پلے گراؤنڈس دیکھ لیں، سڑکیں دیکھ لیں، پارکس دیکھ لیں، کون سا کام ہو رہا ہے یار؟
پھر وہ باتیں کرتے ہیں کسی ایسی صاف ستھری جگہ تلاش کر کے کھڑے ہو کے وہاں سیلفی لے لیں گے یا ٹویٹر پہ ڈال کے پھر اپنے آپ کو یہ کہنا کہ جی دیکھ لیجیے پورا کراچی، پیرس اور نیو یارک اور پتہ نہیں کون کون سے شہر، صاف ستھرے شہر جو دنیا کے ان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کبھی لوگوں میں مائک لے کے کسی کو بھیجیں نا اپنے نمائندوں کو، اتنے سارے پیڈ صحافی رکھے ہوئے ہیں آپ نے، بھیجیں کبھی ان کو، بولیں آئیں میں بتاتا ہوں جگہیں آپ کو، جگہ میں کیا بتاتا ہوں، آ جائیں پوری کراچی میں کہیں بھی نکل جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہماری معروف اینکر پرسن ہیں جیسمین منظور صاحبہ، انہوں نے کچھ تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں جس میں ان کی آنکھ پوری زخمی ہے، چہرے پہ نشان ہے تشدد کے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میرے سابق جو شوہر ہیں ان کے ہاتھوں میں نشانہ بنتی رہی ہوں، اور یہ تصاویر انہوں نے پہلی بار وہ کہتی ہیں میں نے شیئر کی ہیں، اور وہ اسی شہر یہیں موجود ہے اور دندناتا پھر رہا ہے سابق شوہر ان کا، حالانکہ ان سے ڈائیورس ہو چکی ہے، سابق کا لفظ اس لیے استعمال کیا، دوسری شادی انہوں نے کر لی تھی، اور گھریلو تشدد کا شکار خواتین، اس طرح کی باہمت خواتین جو دوسروں کے لیے آواز اٹھا رہی ہوتی ہیں میڈیا پر آ کر، وہ اپنے لیے بڑی مشکل سے انہوں نے پہلی بار وہ کہتی ہیں لب کشائی انہوں نے کی ہے، اور بڑی شدید تشدد کے نشانات ان کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہے ہیں، تو وہ چاہیں تو قانون کی مدد لے سکتی ہیں، اور ان کی اپنی بھی پی آر بہت اچھی ہے بطور ایک اینکر پرسن صحافی کے، لیکن اب وہ کیوں نہیں کر رہی ہیں، گھریلو ان کا معاملہ ہے، زیادہ انہوں نے بتایا ڈیٹیل انشاءاللہ میرے پاس جیسے آتی ہے میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، مرحبا۔